ایک شخص بیوی کی قبر پر بیٹھ کر رو رو کے کہہ رہا تھا، یا اللہ میری بیوی کو کبھی معاف نہ کرنا۔ اب جو شوہروں کی فرما بردار بیویاں ہیں ان کی عظمت کو میرا سلام، لیکن جو نافرمان بیویاں ہیں وہ اس واقعے کو دل کے کانوں سے سنیں۔ ہو سکتا ہے یہ واقعہ تمہاری زندگی بدلنے کا ذریعہ بن جائے۔ رات کا وقت تھا، چاندنی اپنے حسن کی روشنی زمین پر بکھیر رہی تھی، لیکن ایک قبر کے پاس کھڑا شخص اندرونی تاریکی کا شکار تھا۔ وہ شخص جو ایک درمیانی عمر کا تھا، نوجوان تھا، دیہاتی تھا، آنکھوں میں آنسو لیے اپنی بیوی کی قبر پر ہاتھ پھیلائے کھڑا تھا۔ اس کے الفاظ اتنے تلخ اور دل دہلا دینے والے تھے کہ سننے والوں کے دل لرز اٹھے، سننے والوں کے دل کانپنے لگے۔ یہ شخص کہہ رہا تھا، یا اللہ میری بیوی کو کبھی معاف نہ کرنا، یا اللہ میری بیوی کو کبھی معاف نہ کرنا۔ یہ شخص بیوی کی قبر کے سرہانے کھڑے ہو کر بد دعائیں کر رہا تھا، یا اللہ میری بیوی کو کبھی معاف نہ کرنا۔ یہ دعا نہیں، ایک دل شکستہ مرد کی آہ تھی، ایک ایسی فریاد جو اس کی روح کے ٹکڑے ہونے کا پتہ دیتی تھی۔ لیکن یہ جملہ اتنا غیر معمولی تھا کہ کوئی سوچتا آخر ایسا کیا ہوا کہ ایک شوہر اپنی بیوی کے لیے یہ بد دعا کر رہا ہے۔ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا اسی قبرستان سے گزر ہوا۔ آپ نے ایک شخص کو قبر کے پاس بیٹھے روتے ہوئے دیکھا۔ وہ شخص زمین پر گرا ہوا تھا اور اس کی زبان سے عجیب و غریب بد دعا نکل رہی تھی۔ عیسیٰ علیہ السلام نے جب اس کی یہ بد دعا سنی کہ یا اللہ میری بیوی کو کبھی معاف نہ کرنا، اللہ میری بیوی کو کبھی معاف نہ کرنا، ہے حدیث پاک میں آیا ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی عورت اپنے شوہر کو اذیت دیتی ہے، جب کوئی بیوی اپنے شوہر کو اذیت دیتی ہے، دکھ دیتی ہے، درد دیتی ہے، تو جنت کی حوریں یہ کہتی ہیں کہ اللہ تجھے ہلاک کرے، اللہ تجھے ہلاک کرے، اور ساتھ میں حوریں کہتی ہیں اے عورت اس مرد کو اذیت نہ دے، اس کو تکلیف نہ دے، یہ تیرے پاس تو کچھ وقت کے لیے ہے، یہ تیرے پاس کچھ وقت کے لیے ہے، جلد ہی تجھے چھوڑ کر ہمارے پاس آنے والا ہے۔ یہ شخص رو بھی رہا تھا اور ساتھ میں بد دعا بھی دے رہا تھا، اللہ میری بیوی کو کبھی معاف نہ کرنا۔ اتنے میں اسی راستے سے حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا گزر ہوا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کے قریب گئے، اس سے نرمی سے پوچھا، پیار سے پوچھا، اے شخص تو کون ہے اور کیوں بیوی کے لیے ایسی دعا کر رہا ہے؟ کیا تجھے معلوم نہیں ہے کہ اللہ کے بندوں کے لیے تو رحمت کی دعا کرنی چاہیے؟ تو الٹا کہہ رہا ہے اللہ میری بیوی کو کبھی معاف نہ کرنا۔ وہ شخص جس کا نام عبدالسلام تھا، اس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف دیکھتے ہوئے اپنے آنسو پونچھتے ہوئے کہا، اے اللہ کے نبی، میں نے اپنی بیوی سے بے حد محبت کی ہے، انتہا کی محبت کی ہے، ایسی محبت جس کی کوئی حد نہیں تھی، اپنی زندگی کی ہر خوشی اس پر نچھاور کی۔ یہ بیوی جو قبر کے اندر سوئی ہوئی ہے، اے اللہ کے نبی، میں نے اپنی بیوی کے لیے وہ سب کیا جو شاید کوئی انسان کر سکتا ہے، میں نے اپنی خوشیوں کو قربان کیا، اپنی خواہشات کو دفن کیا، یہاں تک کہ جب میری بیوی بیمار ہوئی تو میں نے اپنی رگوں سے خون نکال کر اس کی رگوں میں ڈالا تاکہ وہ زندہ رہے، میری خیر ہے۔ میں نے ہر درد سہ لیا، ہر دکھ، ہر بیماری سہی، صرف اس کی مسکراہٹ کے لیے، لیکن اس نے مجھے کبھی اپنا بنایا ہی نہیں تھا، میری محبت اس کے لیے صرف ایک بوجھ تھی۔ شوہر روتے روتے زمین پر بیٹھ گیا، یہ شخص روتے روتے زمین پر بیٹھ گیا، اس کے الفاظ میں اس کی ٹوٹی ہوئی روح کی گونج تھی، اے اللہ کے نبی، کیا یہ انصاف ہے کہ جسے ہم اپنے دل سے زیادہ عزیز رکھیں وہ ہمیں یوں دھوکہ دے کے چلا جائے؟
جسے ہم اپنے دل سے زیادہ پیار کریں، عزیز رکھیں، اللہ اکبر، میں نے اسے اپنی جان دے دی، اپنی زندگی دے دی، لیکن اس نے میرے دل کو روند کر رکھ دیا۔ آج بھی یہ زمین اس کی قبر کے لیے اور میرا دل اس کے بوجھ کے لیے، لیکن اس نے میری محبت کا کبھی احترام نہ کیا، مجھے دھوکہ دیا اور مرتے دم تک میرے دل کے ٹکڑے ٹکڑے کرتی رہی۔ حضرت میں اس کے ظلم کو کبھی نہیں بھلا سکتا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس کی بات سنی اور نہایت ہی حکمت سے فرمایا، اے شخص، تو نے جو ظلم سہا ہے اللہ اسے جانتا ہے اور وہ تیرے دکھ سے غافل نہیں ہے، میرا اللہ تیرے دردوں سے غافل نہیں ہے، لیکن تو اپنی بیوی کے لیے بد دعا نہ کر بلکہ اس کے لیے ہدایت اور رحمت کی دعا کر، کیونکہ انسان کی بخشش میں ہی اللہ تعالیٰ کی خوشنودی ہے۔ لیکن پہلے یہ تو بتا کہ آخر تیری بیوی نے کون سے ایسے گناہ کیے جس کی وجہ سے تو اس کے مرنے کے بعد بھی اسے بد دعائیں دے رہا ہے؟ آخر تیری بیوی نے کون سے ایسے گناہ کیے تھے؟ بتا تو صحیح۔ کہا، اے اللہ کے نبی، میری بیوی کے گناہ وہ تھے جو میری روح کو زخمی کر گئے، میرے اعتماد کے ٹکڑے ٹکڑے کر گئے۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ وہ میری غیر موجودگی میں غیر محرم مردوں کو اپنے گھر میں بلاتی تھی۔ یہ جو مرنے والی بیوی ہے، قبر کے اندر سونے والی بیوی ہے، اے اللہ کے نبی، اس کا دوسرا گناہ یہ تھا کہ جب وہ گھر سے باہر نکلتی تو خوب بناؤ سنگھار کر کے نکلتی تھی، خوب میک اپ کر کے نکلتی تھی۔ میرے معاشرے میں کتنی عورتیں اس طرح کی ہیں، اللہ ماشاء اللہ، ہر ایک عورت کی بات نہیں کر رہا کہ شوہر کی غیر موجودگی میں اپنے دوستوں سے باتیں کرتی ہیں، شوہر کی غیر موجودگی میں اپنے دوستوں سے، اللہ اکبر، محبت کرنے والوں سے، شوہر سے لک چھپ کے شہوت پرست لوگوں سے ویڈیو کال پہ بات کرتی ہیں۔ اور کتنی عورتیں ہیں جو جب گھر سے باہر نکلتی ہیں تو خوب بناؤ سنگھار کر کے، خوب میک اپ کر کے گھر سے باہر نکلتی ہیں کہ ہر ایرے ویرے نتھو خیرے کی نظر میرے چہرے پر پڑے۔ بالوں کو سنوارنا یہ اس چیز کا ثبوت ہے کہ یہ سچ ہے، تم اسی سوچ کی بنیاد پر ہی بالوں کو سنوار کر گھر سے باہر نکلتی ہو، بے پردہ نکلتی ہو کہ ہر ایرے ویرے نتھو خیرے کی گندی نظر تمہارے چہرے پر پڑے، تمہارے بالوں پر پڑے، پھر وہ تمہارے حسن کی تعریف کرے۔ اے اللہ کے نبی، اس کمبخت عورت کا دوسرا گناہ یہ تھا کہ جب یہ گھر سے باہر نکلتی تھی تو خوب بن سنور کر نکلتی تھی، خوب میک اپ کر کے ایسے تیار ہو کر جاتی تھی کہ غیر محرم مرد اسے دیکھ کر رک جاتے اور نظریں ہٹانا بھول جاتے۔ میں نے اسے کئی بار منع کیا، میں نے کہا کہ عورت کا زیور اس کی حیا ہے، ارے عورت کا زیور پردہ ہے، لیکن وہ میری بات کو مذاق میں ٹال دیتی تھی۔ وہ کہتی کہ خوبصورتی دکھانے کے لیے ہوتی ہے، خوبصورتی چھپانے کے لیے نہیں ہوتی۔ اے اللہ کے نبی، میں اپنی غیرت کی آگ میں جلتا رہا۔ جب میری بیوی مجھے کہتی کہ خوبصورتی دکھانے کے لیے ہوتی ہے، چھپانے کے لیے نہیں ہوتی، اے اللہ کے نبی، میں اپنی غیرت کی آگ میں جلتا رہا، لیکن وہ ہر بار میری عزت کو ان غیر محرم نگاہوں کے سامنے بے نقاب کر کے چلی جاتی تھی۔ روتے ہوئے بولا، اے اللہ کے نبی، کسی مرد کے لیے اس سے بڑا دکھ اور کیا ہو سکتا ہے کہ اس کی بیوی ایسے مردوں کے لیے زینت بنے؟ اس سے بڑا درد کیا ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑا دکھ کون سا ہو سکتا ہے کہ اس کی بیوی ایسے مردوں کے لیے زینت بنے جن کا اس کے ساتھ کوئی رشتہ نہ ہو، کوئی ناتا نہ ہو، جو اس کے لیے غیر محرم ہو؟ آئے اس دکھی انسان کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ اللہ کے نبی اس کے قریب بیٹھے اس کے درد سن رہے ہیں۔ ہچکیاں بھرتے ہوئے اس نے کہا، اے اللہ کے نبی، بیوی کا تیسرا زخم وہ تھا جو میری غربت کا تانا دے کر میری روح پر لگایا گیا۔ میری بیوی کا میکا بہت امیر تھا اور میں ایک غریب تھا۔ اس نے کبھی بھی مجھے میری غربت کے لیے معاف نہ کیا۔ ہر بات پر، ہر چھوٹے مسئلے پر وہ مجھے میری غربت کے تانے دیتی تھی۔ حالانکہ روٹی میں کھلاتا تھا، اس کے والدین نہیں کھلاتے تھے، اسے کپڑا میں پہناتا تھا، اس کے والدین نہیں پہناتے تھے، اس کی ضروریات میں پوری کرتا تھا، اس کے والدین نہیں کرتے تھے۔ الٹا میری بیوی مجھے کہتی کہ میں نے اپنی زندگی برباد کر لی تجھ سے شادی کر کے، ایک ایسے نکمے کے ساتھ جو نہ میرے خواب پورے کر سکتا ہے، نہ خواہشیں پوری کر سکتا ہے۔ اے اللہ کے نبی، میں نے اپنی غربت کو اپنی زندگی کا حصہ مان لیا تھا، لیکن بیوی کے تانوں نے
میری غربت کو میرے لیے ایک عذاب بنا دیا۔ وہ ہمیشہ اپنی خوشیوں کو میری ناکامیوں کے ساتھ تولتی رہتی تھی۔ میں نے دن رات محنت کی، اپنی استطاعت سے بڑھ کر اس کی خواہشیں پوری کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ ہمیشہ مجھے میری کمزوریوں کا احساس دلاتی تھی۔ اے اللہ کے نبی، میری سب سے بڑی آزمائش اور سب سے گہرا زخم میری ماں کی موت ہے۔ اب اس نے سب سے جو گہرا زخم تھا اللہ کے رسول کو بتایا تو اللہ کے نبی کی آنکھیں چھم چھم برسنے لگیں۔ کہنے لگا میری ماں بوڑھی تھی، زندہ تھی، وہ میری سب سے بڑی دعا تھی، میری بوڑھی ماں میرے لیے سب سے بڑی دعا تھی، لیکن میری بیوی اسے اچھا نہیں سمجھتی تھی۔ وہ ہمیشہ میری ماں کو برے القابات سے یاد کرتی تھی، میری ماں پر جھوٹے الزام لگاتی اور میرے سامنے ان کے خلاف باتیں کرتی۔ میں نے اپنی بیوی کو کئی بار سمجھایا کہ ماں کی عزت کرنا ہماری دنیا و آخرت کا فرض ہے، لیکن وہ میری بات کو کبھی نہیں سمجھتی تھی۔ ایک دن جب میں کھیتوں میں کام کرنے گیا، میری بیوی اور ماں کے درمیان کسی بات پر جھگڑا ہوا۔ میری بیوی نے اپنی نفرت اور غصے میں وہ کر دیا جو میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا، وہ کر دیا جو میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ میری غیر موجودگی میں اس نے میری بوڑھی ماں کو دھکا دے کر زمین پر گرا دیا۔ بوڑھی ماں نے اپنے کمزور ہاتھوں سے اٹھنے کی کوشش کی، لیکن جب اٹھ نہ پائی تو اس کے منہ سے بے ساختہ الفاظ نکلے جو دل چیر دینے والے الفاظ تھے۔ کہنے لگی اے اللہ مجھے معاف کر دے، مجھے معاف کر دے، مجھے اپنے بیٹے کی خوشیوں کے لیے یہاں سب کچھ برداشت کرنا پڑ رہا ہے۔ جب اس نے میری بوڑھی اور کمزور سی ماں کو ایک زوردار دھکا دیا تو میری ماں اسی زمین پر ہی دم توڑ گئی، ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گئی۔ لیکن موت سے پہلے ہمیشہ کے لیے خاموشی اختیار کرنے سے پہلے میری ماں نے میری بیوی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تھا، بیٹی میں نے ہمیشہ تمہیں اپنی بیٹی سمجھا، میں نے ہمیشہ تمہیں اپنی بیٹی سمجھا، میں نے کبھی یہ نہیں چاہا کہ تمہیں کسی بات سے تکلیف ہو، لیکن تم نے میرے بڑھاپے کو بوجھ سمجھا۔ تمہیں یہ نہیں معلوم کہ میں نے اپنی زندگی کا ہر لمحہ اپنے بیٹے کے لیے قربان کیا تاکہ وہ تمہیں خوش رکھ سکے۔ تمہارے رویے نے مجھے بہت دکھ دیا، لیکن میں تمہیں کبھی بد دعا نہیں دوں گی۔ تو نے مجھے جتنے دکھ دیے، جتنے درد دیے، لیکن میں ایک ماں ہوں، تمہیں کبھی بد دعا نہیں دوں گی۔ بس یہ یاد رکھنا، جس دل کو تم نے زخمی کیا ہے وہ کسی دن یاد آئے گا تمہیں میرے بیٹے کی محبت کی قدر نہ ہوئی، لیکن اللہ ہر چیز کا حساب لے گا تجھ سے۔ بیٹی اتنا ظلم کر جتنا تو سہ سکے، کیونکہ اللہ کا ترازو صرف انصاف ہی تولتا ہے، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ اے اللہ کے نبی، جب میں گھر واپس آیا تو میری ماں کا بے جان جسم زمین پر پڑا تھا۔ میری بیوی نے اس واقعے کو چھپانے کی بہت کوشش کی مگر کامیاب رہی، بہت کوشش کی مگر کامیاب رہی۔ ہائے میری دنیا اندھیری ہو گئی۔ جب میں نے ماں کو مردہ پایا تو میری دنیا اندھیری ہو گئی۔ ماں جو میری جنت تھی، ہائے میری زندگی کی سب سے بڑی نعمت مجھ سے چھین لی گئی۔ اے اللہ کے نبی، میں نے اپنی ماں کے قدموں میں جنت دیکھی تھی، لیکن میری بیوی نے اس جنت کو مجھ سے چھین لیا۔ ماں کو جو دکھ میری بیوی نے دیا اس کا حساب میں اللہ کے سپرد کرتا ہوں۔ میری بیوی نے میری ماں کو جو درد دیے اس کا حساب میں اللہ کے سپرد کرتا ہوں۔ وہ ظلم جو میری ماں پر ہوا میں اسے کبھی نہیں بھول سکتا۔ میری بیوی نے نہ صرف میری ماں کو مار دیا بلکہ میری روح کو بھی توڑ دیا۔ وہ ظلم جو میری ماں پر ہوا میں اسے کبھی نہیں بھول سکتا۔ میری بیوی نے نہ صرف میری ماں کو مار دیا بلکہ میری روح کو بھی توڑ دیا، میرے دل کو بھی توڑ دیا۔ آج میں اپنی ماں کی قبر کے سامنے معافی مانگتا ہوں اور بیوی کی قبر کے سامنے بد دعا کرتا ہوں کہ اللہ میری بیوی کو کبھی نہ بخشنا، میری بیوی کو کبھی نہ معاف کرنا، میری بیوی کو کبھی نہ بخشنا۔ ہے ابھی یہ شخص اللہ کے نبی کو اپنے دکھڑے سنا ہی رہا تھا، ابھی یہ شخص اللہ کے نبی کو اپنے درد سنا ہی رہا تھا کہ اچانک قبر کے اندر سے ایک خوفناک آواز آئی۔ اچانک قبر کے اندر سے ایک خوفناک آواز آئی، مجھے بچاؤ، مجھے بچاؤ۔
آئے جو گناہ میں نے دنیا میں کیے تھے وہ میرے سامنے جانوروں کی شکل اختیار کر گئے ہیں۔ وہ گناہ جو میں نے دنیا میں کیے وہ میرے سامنے جانوروں کی شکل اختیار کر گئے ہیں اور مجھے نوچ رہے ہیں۔ وہ کانپتے ہوئے قبر کی طرف دیکھ رہا تھا، قبر کے اندر سے آواز آ رہی تھی کہ میرے گناہوں نے مجھے گھیر لیا ہے، وہ زہر بن کر میرے جسم میں سرایت کر رہے ہیں، مجھے ان سے بچاؤ، وہ گناہ جو میں نے دنیا میں کیے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، اے شخص، اللہ نے ہمیں یہ منظر اس لیے دکھایا ہے، اللہ نے ہمیں قبر کے اندر کا منظر اس لیے دکھایا ہے تاکہ تو اور دوسرے لوگ اس سے عبرت حاصل کریں۔ جو گناہ انسان دنیا میں کرتا ہے وہ آخرت میں اس کے لیے عذاب بن جاتے ہیں۔ انسان دنیا میں جھوٹ بولتا ہے، یہ جھوٹ والا گناہ آخرت میں اس کے لیے عذاب بن جاتا ہے۔ انسان دنیا میں چغلی غیبت کرتا ہے، بھائی کا گوشت کھاتا ہے، غیبت اور چغلی آخرت میں اس کے لیے عذاب بن جاتے ہیں۔ انسان دنیا میں ڈاکے ڈالتا ہے، لوگوں کے حق مارتا ہے، لوگوں کے دلوں کو توڑتا ہے، جڑے ہوئے رشتوں کو توڑتا ہے، یہ گناہ آخرت میں اس کے لیے عذاب بن جاتے ہیں۔ یہ جانور جو تیری بیوی کو نوچ رہے ہیں یہ اس کے گناہوں کی علامت ہیں۔ وہ گناہ جو وہ دنیا میں کر کے آئی، وہ تیری غیر موجودگی میں غیر محرم مردوں کو اپنے پاس بلاتی تھی، یہ ان گناہوں کا انجام ہے۔ وہ گناہ آج اس کے لیے عذاب بن گئے۔ دنیا میں غیر محرم مردوں کے ساتھ تعلقات قائم رکھنے والے گناہ آج قبر کے اندر اس کے لیے عذاب بن گئے۔ اپنی ماں جیسی ہستی کے ساتھ ظلم کرنا اور اپنے شوہر کے حق کو پامال کرنا، یہ سب اسی گناہوں کی شکل میں اس پر عذاب بن کر آ گئے ہیں۔ اس شخص نے کہا، اے اللہ کے نبی، یہ منظر میرے دل کو چیر رہا ہے کہ میری بیوی قبر کے اندر رو رہی ہے اور قبر کے اندر بیٹھ کر مجھ سے مدد مانگ رہی ہے کہ مجھے اس عذاب سے بچا لو۔ اس شخص نے کہا، اے اللہ کے نبی، یہ منظر میرے دل کو چیر رہا ہے، میں نے اپنی بیوی کو بہت سمجھایا تھا، دنیا میں بہت سمجھایا تھا، لیکن اس نے کبھی میری بات کو اہمیت نہ دی۔ اب جب کہ میں اسے اس حال میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ قبر کے اندر مجھ سے مدد مانگ رہی ہے کہ مجھے اس عذاب سے بچا لو، اب میرا دل چاہتا ہے کہ میں اسے کسی طرح بچا سکوں اور ہر حال میں بچاؤں۔ اللہ کے نبی، آخر یہ میری بیوی تھی، پوری زندگی نہ سہی میرے ساتھ 2-4 دن تو خوشی کے گزار کے گئی تھی نا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، اے بندے، اگر تو اس کی قبر سے عذاب کو ہلکا کرنا چاہتا ہے تو یہ بد دعائیں دینا بند کر، اس کے حق میں دعا کر، اللہ تعالیٰ اس کے عذاب کو ہلکا کر دے۔ تو شوہر ہے، بیوی کی موت کے بعد بھی شوہر کی دعا اس کے حق میں قبول ہوتی ہے، شوہر کی دعا بیوی کی بخشش کا ذریعہ بنتی ہے، تو شوہر اس کے حق میں دعا کر اور یہ عذاب ہلکا ہو جائے گا۔ اس شخص نے اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے ہاتھ اٹھائے، دکھی شوہر نے اپنی آنکھوں سے آنسو صاف کرتے ہوئے ہاتھ اٹھائے، آسمان کی طرف دیکھ کر کہا، یا اللہ، تو سب کچھ جانتا ہے، میں تجھ سے التجا کرتا ہوں، دعا کرتا ہوں، تو اسے معاف کر دے۔ پوری زندگی نہ سہی، پوری زندگی مجھے تڑپاتی رہی، 1-2 دن تو خوشی کے گزارے ہی ہوں گے میرے ساتھ، انہی 1-2 دن کی خوشیوں کے صدقے میری بیوی کو معاف کر دے، اس کے گناہوں کو اپنی رحمت کے ساتھ ڈھانپ لے اور اسے اس عذاب سے نجات دلا دے جو اس کی قبر میں ہو رہا ہے۔ یا اللہ، اگر میری دعا اس کی حالت کو بدل سکتی ہے تو میں اسے اپنے دل سے معاف کرتا ہوں اور تجھ سے بھی اس کی معافی کی خیرات مانگتا ہوں۔ ہے شوہر کی دعا کے بعد قبر سے آنے والی چیخیں مدھم ہونے لگیں، آہستہ ہونے لگیں اور قبر کے ارد گرد ایک عجیب سا سکون چھا گیا تھا۔ یا تو قبر کے اندر عذاب ہو رہا تھا، لیکن شوہر نے جیسے ہی بیوی کی بخشش کی دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو عذاب ہلکا ہو گیا۔ فرمایا، تیری معافی اور دعا شاید اللہ کی رحمت کو دعوت دے چکی ہے۔ یاد رکھ اے میرے بندے، میرا اللہ تو وہ ہے جو اپنے بندے کے گناہوں کو معاف کر کے اسے اپنی رحمت میں لے لیتا ہے۔ تو اپنی ماں اور بیوی دونوں کے لیے دعا کرتا رہے، اللہ کے فیصلے پر راضی ہو جا، اللہ کے فیصلے پر راضی ہو جا اور اللہ تعالیٰ تجھے اس کا اچھا صلہ دے گا، بہت بڑی اچھی جزا دے گا۔ میرے بھائیوں، یہ واقعہ ہمیں
سبق دیتا ہے کہ دنیا کے گناہ آخرت میں عذاب کی شکل اختیار کر سکتے ہیں۔ انسان کو اپنی زندگی میں ہی اپنے گناہوں سے توبہ کرنی چاہیے اور اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ معافی اور دعا نہ صرف دوسروں کے لیے فائدہ مند ہوتی ہیں بلکہ انسان کے دل کو سکون بھی پہنچاتی ہیں۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالی ہمیں ان گناہوں سے جلد از جلد توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔